صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک جگہ پر اسکول کا جلسہ تھا کچھ دن پہلے، 2000 بچے اس اسکول کے اندر پڑھتے ہیں۔ ان کے ذمہ دار نے کہا کہ بیان آپ کو 10 منٹ کا کرنا ہے، اس کے بعد ہمارے طلباء آپ سے سوالات کریں، اور پہلے سے سوالات کا سلیقہ اور سوالات متعلقہ کون سے ہونے چاہیے وہ ان کو پہلے سے پریپیئر کر دیا گیا، 1 کلاس سے بچے اور بچیاں، تو تقریباً وہی سوالات تھے جو اس عمر کے متقاضی ہوتے ہیں اور اس عمر کے اندر جس کا جواب ان کو دیا جائے۔ آدھا گھنٹہ بچوں کے ساتھ مجلس رہی، پھر 10-15 منٹ لڑکیوں کے ساتھ مجلس رہی۔ کچھ دن پہلے بنگال کے مدرسے میں دور حدیث میں حاضری تھی، تھوڑی دیر بات کرنے کے بعد میں نے کہا بھائی آپ لوگ بتائیے آپ کے ذہن میں کیا چیز ہے۔ ایک طالب نے کہا کہ دیکھیے لوگ تو بدتمیزی کر رہے ہیں، گستاخ رسول ہو رہے ہیں، شاتم رسول کا اصل تقاضا کیا ہے بتائیے، واضح 2 ٹوک انداز میں بتا دیجیے کہ شاتم رسول کا کیا مسئلہ ہے۔ شاتم رسول کا پہلا مسئلہ ہے جمہوری حدود کے اندر رہنا ہے، اقدام قتل ریاست، اس مسلم ریاست میں بھی آپ کو اجازت نہیں ہے قتل کرنے، حکومت کو کام کرے گی، آپ کا کام نہیں، تو غیر مسلم ملک کے اندر آپ کو اختیار کیسے دیا جائے گا قتل کرنے۔ تیسرا کام سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اشاعت ہے آپ کو کرنا۔ ایسے ہی ہر موضوع سے متعلق ترک سر میں حاضری ہوئی تو طالب نے پوچھا صاحب موٹیویشنل اسپیکرز کے بارے میں آپ کیا خیال ہے؟ ہم نے کہا ہم سب طالب علم ہیں، ہم نے اب تک کس بزرگ کی پوری سوال نہیں پڑھی، سیرت کی 100-125 صفحے کی کوئی کتاب ہم نے اپنی زندگی میں اپنے ذاتی شوق سے پڑھی ہو۔ پہلے ہم جائزہ لے لیتے ہیں کتنوں نے پڑھا، ایک کا دکھ کا کوئی ہاتھ اٹھا، تو جب آدمی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سے ہی واقف ہے، اپنے علماء مجددین کو ہی نہیں پڑھا ہے، اور ماضی قریب کی جن عظیم انقلابی شخصیات نے عالمی سطح پر، ملکی سطح پر تزکیے کے میدان میں، تذکیر کے میدان میں، تصنیف کے میدان میں، تدریس کے میدان میں ایسے جلیل القدر قسم کی شخصیات گزری کہ جن کے پاس سنگ میں بھی کوئی موٹیویشنل اسپیکر نہیں آ سکتا، جن کے مجاہدات، جن کے ریاضات، جن کے انفرادی معاملات، جن کی معاملاتی اور معاشرتی زندگی اس قدر مثالی ہے۔ 2 باتیں ہیں سے حد سے زیادہ مرعوبیت، یہ غلطی ہے، اور اپنے اکابر سے بیزارگی اور بیگانگی، یہ غلطی۔ باقی الحکمت ضالۃ المؤمنین، حکمت تو کیسے فائدہ اٹھا لیجیے آپ، لیکن اپنے بڑوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اس قدر ادھر سے مرعوبیت، یہ جو ہے کوئی فکر سلیم کا تقاضا نہیں۔ اس زمانے میں عبد الرحمان صاحب دام برکاتہ ایک مجلس میں خود نقل کر رہے تھے، وہاں سلمان صاحب بجنوری آئے، کہنے لگے کہ ہر آدمی یہ سوچ رہا ہے کہ ارشد مدنی کو کیا کرنا چاہیے، محمود مدنی کو کیا کرنا چاہیے، مجلس سے موضوعات یہی ہے، مولانا سعد صاحب کو کیا کرنا چاہیے، مولانا ابراہیم صاحب دیولا کو کیا کرنا چاہیے، مجھے کیا کرنا چاہیے۔ آج تک یہ سوال کرنے والے نہیں ملے، مجھے کیا کرنا چاہیے، میری استعداد کے مطابق کیا کرنا چاہیے، میرے دائرے کار کے مطابق مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اگر امت کا ہر فرد اپنے حصے کی ذمہ داری کو نبھا لے، سنبھال لے، اٹھا لے، اینٹ بننے سے ہی دیوار بنتی ہے، دیوار بننے سے ہی گھر بنتا ہے، گھر بننے سے ہی محلہ بنتا ہے، محلہ بننے سے ہی شہر بنتا ہے، شہر بننے سے ہی صوبہ بنتا ہے، صوبہ بننے سے ہی ملک بنتا ہے۔ تو سفر جو شروع ہوگا فرد سازی سے شروع ہوگا، سفر جو شروع ہوگا اینٹ کی تیاری سے شروع ہوگا۔
محمد فاتح نے کیسے کام کیا، صلاح الدین ایوبی نے کیسے کام کیا، مولیا صاحب نے کیسے کام کیا. ہم بھی بول رہے ہیں تقریری جوش میں. مولیا صاحب نے کب کام کیا؟ جب ایک عبداللہ بلیابی تھا جو موت پہ بیٹھ کر چکا تھا ان کے ہاتھ. ایک سید احمد خان مکی تھا جو سب کچھ افغان کھیڑا گاؤں کا چھوڑ کے مدینہ منورہ میں مرنے کے لیے نکل چکا تھا. حاجی عبدالوہاب کے جیسا ایک شخص تھا دیوانہ وار، ایک گاؤں میں چھوڑ دینے پہ پوری زندگی کھپا کے وہیں پہ قبر بنا کے مارا. شیخ الہند نے اگر کوئی کام کیا ہے وفادار جانثار ساتھیوں کے ساتھ کیا ہے. حضرت علی میاں نے کوئی کام کیا ہے ان کے ساتھ ایک وفادار جانثار ہم مزاج قربانی دینے والا ایک مجمع تھا. جنازے چھوڑ دیتے تھے وہ لوگ، فاقے جھیل لیتے تھے وہ لوگ. انا کو ذبح کرنا اجتماعی مفاد کو انفرادی مفاد کے اوپر ترجیح دینا، ان چیزوں کے بغیر کہیں پر بھی کوئی اجتماعیت باقی نہیں رہتی. اور جس سے جو کام کہہ دیا گیا اس نے وہی کام کیا. انور شاہ کشمیری کو جو کام شیخ الہند نے کہہ دیا وہی کیا. حضرت خامی نے اپنے جس خلیفہ کو جو کہہ دیا وہی کیا. آخر زندگی میں آ کر بیٹھ گئے. مولانا ادریس صاحب کا اندھوی، مفتی شفیع صاحب، ظفر العثمانی، جمیل احمد تھانوی سب بیٹھ گئے احکام القرآن کی تکمیل کے لیے. ظفر العثمانی جا کر بنگلہ دیش، جن کو کہا گیا سیاست کے میدان میں بڑھنے لگ گئے تھے، مفتی شفیع صاحب، مولانا شفیع العثمانی، ان لوگوں نے اس میدان کے اندر کام. تو جس میدان میں بھی آدمی چلا ہو وہ اپنے بڑوں کی اطاعت اور منشا شناسی کے ساتھ چلتا ہو تو واقعی وہ پورا کام اپنا اثر بتلاتا ہے. ورنہ مشنری کے ایک بٹن کا بھی ڈھیلا ہو جانا آواز پیدا کرتا ہے. ایک فرد کی بھی علمی عملی کمزوری، ذہنی انتشار اور توڑنے والی بات وہ پوری جماعت اور جمعیت کو اس کی ہوا نکال دیتی ہے، بکھیر دیتی ہے اسے. تو پہلی بات ہے اپنے حصے کی ذمہ داری، اور دوسری بات ہے اپنے بڑوں کے ساتھ جانثاری وفاداری کا تعلق. اس کے بغیر کوئی ادارہ، فضل علوم میں کسی پرانے استاد سے پوچھ لیجیے کتنے سال سے صاحب، 28 سال سے. کیوں آئے تھے؟ حضرت ہردوئی نے بھیجا. کب تک رہیں گے؟ یا تو یہ لوگ نکال دیں یا تو موت آ جائے، اس کے علاوہ تو کچھ. میں نے پوچھا، میں نے فضل علوم کے ساتھ عقل کنواں میں ہم نے اپنے اساتذہ کو دیکھا. عبد الرحیم صاحب فلاحی، پیشکش آئی ان کو کئی جگہوں پر شیخ الحدیث بننے کی. یورپ میں جاتے تھے جامعہ کے تعاون کے لیے، ان کے درس حدیث ہوتے تھے اڑوس پڑوس کے مدارس، اور یہاں پر صرف مسلم شریف کا مدرس بن کے رہنا. نہیں بھائی، جو ملا ہے بڑا غلام صاحب سے ملا ہے، جو ملا ہے جامعہ سے ملا ہے، قبر بنا کے رہے. دینیات کے استاد ہیں مولانا سلیمان صاحب رویندر بھی حیات ہے، بہت نہیم شہیم عمر رسیدہ شخص ہے. کب آئے تھے آپ؟ جامعہ کی جب بنیاد رکھی گئی. کتنے سال ہو گئے؟ 40 سال ہو گئے. کب تک رہنے کا رہا تھا؟ یا تو مولی غلام نکال دے یا تو قبر بن جائے گی، تو بس اور کچھ نہیں رہا. ہم نے کس ادارے سے ایسی وفاداری کی؟ ہم نے کس بزرگ سے اس قدر وفاداری کی؟ محمد فاتح رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھیوں پر تو مجھے ہمیشہ حیرانی ہوتی ہے. اتنا ایسا منصوبہ جس کو عقل آج بھی نہیں مانتی. سمندر سے مقابلے کے لیے جانا ہے، پانی کے جہاز لے کر اگر جائیں گے دشمن آنے نہیں دے گا، قریب آنے دے گا، ہار جائیں گے سیدھا سے. محمد فاتح نے کہا کہ پہاڑ پر سے پانی کے جہاز لے جانا، پانی کے جہاز کو پہاڑ سے دوسری طرف اتارنا ہے، ادھر سے جا کے دشمن کا مقابلہ، جہاں سے اس کا وہم و گمان نہیں کہ ادھر سے بھی کوئی آ سکتا ہے. اس کے لیے پانی کے جہاز لے جانا کیا کرنا پڑے گا؟ لکڑی کے تختے بنانے پڑے، لکڑی کے تختوں کے اوپر چربی ملنا پڑے گا، گریس نہیں ملتی تھی وہ زمانے. کتنے جانور ذبح کیے گئے ہوں، کتنی راتیں اور دن کٹے ہوں. پھر اس کے بعد پانی کے جہاز گھسیٹ کر دوسری طرف چھوڑے گئے، مقابلہ کیا گیا. بشارتیں ہو چکی تھی. کل آپ عصر کی نماز آیات صوفیہ میں پڑھیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی آ کر کہا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا، جا کے عصر کی نماز پڑھتے گئے. تاریخ کا واقعہ ہے. وہ وفادار ساتھیوں کے نام کتابوں میں نہیں ہے، وہ لسٹ کسی کتبے پر لکھے ہوئے نہیں ہے، لیکن سب وہ سال کا عیسائیت کا مرکز اگر شکست کھایا ہے تو وفادار ساتھیوں کی. قائد کی قیادت ٹھیک ہے، قائد کا دماغ بالکل
لیکن وفادار ساتھیوں کے بغیر دماغ کتنے منصوبے بنا لے، ہاتھ اور پیر تعاون نہ کرے تو کون سا منصوبہ پائے تکمیل کو پہنچ سکتا ہے؟ ابھی تو گاڑیاں دولت اور عورت میں اٹکی بھی ہو، اور ابھی تو حوصلے اقتدار کی رسہ کشی میں ہی آدمی کے شکنجے میں پھنسے ہوئے ہو، تو پھر آدمی بڑے کام کیا سوچ سکتا ہے؟ کسی جماعت اور جمعیت کو کیسے سنبھال کر رکھ سکتا ہے؟ اس لیے مجھے اور آپ کو جس چیز کی ضرورت ہے کہ اپنے وقت کو ضیاع سے بچایا جائے، وقت بہت ہے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے بقول سخت ضرورت پر آدمی فون لے، سخت ضرورت پوری کر کے رکھ دے، تبھی آدمی اس کے فتنوں سے بچ سکتا ہے، تبھی اس کے قابو والے مثبت استعمال سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ خواص کی بے حسی امت کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ دل کی دھڑکن جس رفتار سے ہوتی ہے، پورے جسم میں خون کی گردش بھی اسی رفتار سے ہوتی ہے۔ خواص میں جس قدر درد مندی ہوگی، اسی قدر درد مندی عوام میں منتقل ہوگی۔ بہت بڑی بات ہے کہ آپ حضرات کے پاس منصوبہ بندی کے ساتھ 140 135 علماء اور حفاظ کے لیے کام طے کیا گیا، میدان طے کر دیا گیا۔ اب جی جان سے آدمی اس میدان کو پورا کرے۔ اگر پلمبر گھس جائے الیکٹریشین کے کام میں کہ مجھے الیکٹریشین کا کام بہت اچھا لگتا ہے، میں الیکٹریشین کا کام کر کے بتاؤں گا حافظ رفیق صاحب آپ کے گھر میں، اور اے سی والے کو بولا گیا وہ اے سی لگانے کے بجائے مستری کے کام میں دخل دینے لگ جائے، میں مستری کا کام کروں گا، مجھے مستری کام میں آج جی بہت لگ رہا ہے، مکان کی تعمیر کبھی نہیں۔ اسلام کے سارے شعبوں کا احیاء اسی وقت ہو سکتا ہے، خلافت کا نظام تو ہے نہیں، باہمی مشورے سے ایک اللہ والے کی رہبری میں جو کام طے کر دیا گیا اس کام پر عمر کھپائی جائے گی، تو پھر اسلام کے سارے شعبہ جات کی نشأت ثانیہ ہو سکتی ہے اور ہو رہی ہے۔ نتیجے کی جلد بازی 10 سال سے کر رہے صاحب کیا ہوا، 5 سال سے کر رہے کیا ہوا، نتیجے کی جلد بازی آدمی کو محنت سے بٹھا دیتی۔ جہاں پر خلافت کا نظام قائم ہوا 22 سال جنازے کٹتے رہے ہیں، بستیوں کی بستیاں میزائلوں بموں کی زد میں رہی، جہاں پر پوری دنیا کی معیشت اور پوری دنیا کے گلوبلائزیشن کے خلاف ایک آدمی قرآن سے کھیل کا افتتاح کرتا ہے اور ننگے پن ہم جنس پرستی کا سب خاتمہ کرتا ہے۔ پوری دنیا سے اب تک کی دشمنی، آئندہ کی دشمنی جو ملک مول لیا ہے، اس نے بڑی قربانیاں دی ہے، محنتی کی ہے علماء نے ان پر۔ یوسف قرضاوی صاحب نے محنت کی اور کئی اکابر نے محنت کی، اس کی قوم نے محنت کی، اڑوس پڑوس کے ملکوں نے غلہ دانہ پانی بند کر دیا، ہم قطر کو نہیں دیں گے، ہم دودھ نہیں دیں گے تمہیں، بھینس منگوائی جائے، خود یہاں پر خود کفیل بنایا جائے۔ معیشت کے مسائل، زراعت کے مسائل، عسکریت کے مسائل، ہم تو ابھی ابتدائی تعلیم تدریس کے مسائل میں ہی ابھی جیسی استقامت ہونی چاہیے ویسی استقامت نہیں، جیسا استحکام ہونا چاہیے ویسا استحکام نہیں، جیسا استفادہ اور بہتر بنانا چاہیے، بہت کم وہ لوگ ہیں جو استفادے اور آگے بہتر بنانے کے لیے فکر مند ہیں، اپنے فکر کو وسیع کرنے، عمل کو مضبوط کرنے کے لیے دردمند ہیں۔ فلاں ملک سے بہت خوشی ہو رہی ہے، تو قربانیوں کے بعد کام ہوگا، ہر کام قربانی کے بعد ہوگا۔ صحابہ کے فتوحات تو چاہتا ہوں، صحابہ کے مجاہدات نہیں چاہتا ہوں، اکابر کی فتوحات چاہتا ہوں، اکابر کے مجاہدات نہیں چاہتا ہوں، اس کے ذریعے سے کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ تو جو طویل المدت منصوبہ بندیاں ہوتی ہیں اور جو مفوضہ کام ہوتا ہے، آدمی اس مفوضہ کام پر اپنی عمر لگا۔ حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ نے ایک شخص کے علاقے میں بھیج دیا، عمر لگا دی، خانقاہی نظام کے اندر حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے ملک بھر کے اندر اپنے خلفاء کو بھیج دیا۔ اس زمانے کے اندر نمونہ حضرت مجدد کا کام ہی ہے، ہمارے اکابر کا اتفاق ہے کہ مسلح جد و جہد نہیں ہے، دفعتاً کوئی انقلاب نہیں ہے، بہت بتدریج آئے، بہت افراد سازی کے بعد آئے گا۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ نے پورے خلفاء کو تیار کیا،
قید و بند کو جھیلا ہے۔ مکتوبات اتنی روحانیت رکھتے ہیں کہ آج تک بہت سے ملکوں میں قرآن کے بعد سب سے زیادہ پڑھے جانے والے مکتوبات مجدد ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے حصے کی کوششیں کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے۔